دہلی کی خوبصورت سڑکوں کا سفر بہت دلچسپ تجربہ تھا۔ اس دوران شکور راستہ بتاتا جا رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نور نے فوراً اس بات کا نوٹس لے لیا۔ انہیں راستہ نہیں معلوم؟ جی یہ باہر سے آئے ہیں، شکور بولا۔ امریکہ سے؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ شکور بیچارہ کیا بول سکتا تھا؟ جس جگہ وہ آئی تھی یہ ایک بے حد خوبصورت کوٹھی تھی۔ شکور کے اشارے پر کار کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی۔ میں نے نیچے اتر کر دروازہ کھولا۔ وہ اترنے لگی، پھر ایک دم چمک کر بولی، راستے سے ہٹو، اونٹ کی طرح راستہ روک کر کیوں کھڑے ہو گئے؟ آداب سیکھو۔ میں سامنے سے ہٹ گیا اور وہ کھٹ کھٹ کرتی اندر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو ایک اور خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ دونوں بیٹھ گئیں تو میں نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ نور بولی، دریبے چلو۔ یہ کون صاحب ہیں جو گاڑی چلا رہے ہیں؟ دوسری لڑکی نے پوچھا۔ ڈرائیور، نور نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ دوسری لڑکی کے لہجے میں حیرت تھی۔ ڈرائیور کا کوئی اور مطلب بھی ہوتا ہے؟ ایسے شاندار ڈرائیوروں کا ہوتا ہے، دوسری لڑکی نے شرارت سے کہا۔ نازی، فضول باتوں سے گریز کرو، نور نے ناگواری سے کہا۔ دوسری لڑکی ہنسنے لگی، پھر سرگوشی میں بولی، تم سے عاجز ہوگا بیچارہ۔ نور النساء نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بار بھی گاڑی ایک اور خوبصورت کوٹھی کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ یہاں کمپاؤنڈ میں 4 کاریں کھڑی ہوئی تھیں اور ان کے گرد بہت سی لڑکیاں نظر آ رہی تھیں، البتہ ان کے ساتھ ایک کارٹون بھی موجود تھا۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس کسی قدر بے ڈھنگے بدن کا مالک عجیب سی شخصیت تھی۔ یہ کون ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ نازی نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کہا۔ پتہ نہیں۔ اتنی دیر میں لڑکیوں نے نور النساء کو گھیر لیا۔ یار نور، زندگی میں صرف ایک بار تم وقت کی پابندی کر لو، ہماری حسرت پوری ہو جائے۔ وہ حسرت ہی کیا جو پوری ہو جائے؟ دوسری لڑکی نے کہا۔ اتنے میں نازی بول پڑی، یہ انگریزی اخبار کا کارٹون کون ہے؟ کئی لڑکیاں ہنس پڑی، پھر ان میں سے ایک نے کہا، پلیز نازی، یہ میری مجبوری ہے۔ ارے مبارک ہو، اتنی خاموشی سے تم مجبور ہو گئی؟ منگنی ہوئی ہے یا نکاح بھی ہو گیا؟ یار پلیز مذاق مت اڑاؤ، امی کے لاڈلے ہیں، دبئی سے آئے ہیں، لڑکی روحان سے لہجے میں بولی۔ اصولی طور پر غلط ہے، پکنک لڑکیوں کی ہے، یہ کہاں ایڈجسٹ ہوں گے؟ نور نے کہا۔ ڈرائیوروں کو کمپنی دیں گے، ایک لڑکی نے کہا۔ غرض یہ کہ ساری لڑکیاں کھیکھی کرتی ہوئی اپنی اپنی گاڑیوں میں جا گھسیں۔ 2 لڑکیاں ہماری گاڑی میں بھی آ گئی تھیں۔ گاڑیاں چل پڑیں۔ میں نے اپنی گاڑی پیچھے رکھی تھی تاکہ راستہ پتہ چلتا رہے۔ اس طرح یہ سفر فیروز شاہ کے کوٹلے پر ختم ہو گیا۔ بے حد پرفضا مقام تھا۔ سب لڑکیاں گاڑیوں سے اتر کر چغلیں کرنے لگیں۔ دبئی پلٹ جگلر بہت خوش نظر آ رہا تھا اور خود کو اتنی ساری لڑکیوں کے درمیان شہزادہ تصور کر رہا تھا۔ وہ لڑکیوں میں گھسا ہوا تھا اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ لڑکیاں اس کی موجودگی سے بور ہو رہی ہیں۔ وہ جدھر جاتا لڑکیاں وہاں سے ہٹ جاتی، جس کا اسے کچھ دیر کے بعد احساس ہو گیا۔ دوسری گاڑیوں کے ڈرائیور ایک جگہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے الگ اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ جگلر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ میری طرف چل پڑا۔ خدا خیر کرے، میں نے دل میں سوچا۔ چند لمحوں کے بعد وہ میرے پاس آ گیا۔ تم اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے آتے ہی سوال کیا۔ اللہ کی مرضی ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ویسے میں نے تمہیں وہ بڑی گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا تھا جس میں وہ بیٹھی تھیں، تمہاری کون ہے وہ؟ کون؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جو چمپئی سوٹ میں چمپا کلی لگ رہی ہیں، وہ جن کے بال پیروں تک آ رہے ہیں۔ معاف کرنا، تمہاری کیا لگتی ہیں وہ؟ مالکن، میں نے جواب دیا۔ ارے ڈرائیور ہو؟ ہاں۔ تب تم ہمارے کام آ سکتے ہو۔ لو یہ رکھو۔ دبئی پلٹ نے 100 روپے کا نوٹ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ کیا نام ہے ان کا؟ اس نے نوٹ میری جیب میں ٹھونس دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دماغ میں گرمی آئی، لیکن دوسرے لمحے نور کا غرور یاد آ گیا۔ اسے اس غرور کی تھوڑی سی سزا ملنی چاہیے۔ کیا کام ہے؟ میں نے پوچھا۔ یار وہ دل کو بھا گئی ہیں، دوستی کرا دو۔ ایک بار پھر سارے وجود میں گرم لہریں دوڑ گئی تھیں۔ دل چاہا کہ منہ پر ایسا گھونسا رسید کروں کہ پورا منہ دانتوں سے محروم ہو جائے، لیکن دوسرے خیال نے سنبھال لیا۔ نور بے حد مغرور اور بددماغ لڑکی تھی اور یہ جگلر بہت گھٹیا انسان تھا۔ دونوں کو سزا ملنا ضروری تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا، پھر بولا، بولو کام کرو گے میرا؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس تک میرے دل کی بات پہنچا دو۔ کتنی بری بات ہے، جو کام آپ کو خود کرنا چاہیے وہ دوسروں سے کرا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولا، دل کی باتیں ہمیشہ خود کرنی چاہیے، نور بی بی کیا سوچیں گی کہ آپ کتنے بزدل ہیں؟ وہ سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، اس کا پتہ بتا دو، تم میرے ساتھ دینا، میرا کام بن گیا تو تمہیں انعام دوں گا۔ میں نے حویلی کا پتہ دہرا دیا تھا۔ وہ کیا پسند کرتی ہیں تمہیں تو معلوم ہوگا۔ وہ بولا،
بس ہنسنے ہنسانے کی شوقین ہیں، ہر وقت لطیفے سناتی رہتی ہیں۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ نام تو احسان علی ہے، مگر سب پیار سے ببن میاں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر جا کر بسم اللہ کریں۔ آپ وہاں سے چلے کیوں آئے؟ یار عظما نے کہا تھا کہ آپ لڑکیوں میں نہ گھسیں، جائیے ہمت کریں، میں نے کہا، اور ببن میاں لڑکیوں کی طرف بڑھ گئے۔ میرا بڑا دل چاہا کہ قریب سے جا کر ببن میاں کا کارنامہ دیکھوں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ البتہ چند ہی لمحات کے بعد چٹاخ کی آواز کے ساتھ نور کا تھپڑ ببن میاں کے منہ پر پڑا تھا۔ ببن میاں حیرت سے منہ کھولے کھڑے تھے اور لڑکیوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نور بری طرح بکھری ہوئی تھی۔ اس نے چیخ کر شکور کو آواز دی۔ شکور ڈرائیوروں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جلدی سے نور کی طرف بھاگا، پھر چند لمحے وہاں رک کر میری طرف دوڑا اور قریب آ کر بولا، گاڑی سٹارٹ کر لیں ڈرائیور صاحب، نور بی بی واپس جائیں گی۔ میں ایسے کسی واقعے کا منتظر تھا، چنانچہ تیار ہو گیا۔ نور تیزی سے گاڑی کے پاس آ رہی تھی اور لڑکیاں اس کے پیچھے دوڑ رہی تھیں۔ وہ اسے روک رہی تھیں، لیکن نور نے کسی کی نہیں سنی اور گاڑی میں آ بیٹھی۔ سامان لے لوں چھوٹی بی بی صاحبہ؟ شکور نے پوچھا۔ بیٹھو۔ نور غرائی اور شکور جلدی سے میرے برابر کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ میں نے گاڑی ریورس کی اور اسے آگے بڑھا دیا۔ لڑکیاں بے بسی سے دیکھتی رہ گئی تھیں۔ نور کے بارے میں اندازہ پہلے ہی تھا کہ انتہا پسند ہے، لیکن مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے خود کو بھلا دیا تھا۔ کوئی یاد دل میں ابھرتی تو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ واقعہ دلچسپ تھا، چاہتا تو اس میں اور دلچسپیاں پیدا ہو سکتی تھیں، لیکن میری تو اپنی زندگی تماشا بن گئی تھی، کسی اور کا تماشا کیا دیکھتا۔ حویلی پہنچ گیا۔ نور النساء کا موڈ سخت خراب تھا۔ خیر، باقی وقت کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ پھر ڈیوٹی ختم کر کے میں حکیم ارشاد علی کی جنت میں آ گیا۔ یہاں آ کر در حقیقت سارے غم بھول جاتا تھا۔ اتنے اچھے تھے یہ سب کے بیان سے باہر، ہنسنے ہنسانے والے، جن کے ساتھ گزرنے والا وقت غموں سے آزادی دلا دیتا ہے۔ پکنک کیسی رہی؟ ارشاد نے پوچھا۔ ٹھیک تھی۔ نور النساء نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ بس خدشہ ہی رہتا ہے، ناز و نام میں بگڑی ہوئی لڑکی ہے، ویسے کردار کی اچھی ہے، بیگم صاحبہ اس کے لیے پریشان رہتی ہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے کہا۔ میں عظیم اللہ خان صاحب کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوں، اس کے بعد تمہیں ڈرائیور کی نوکری سے ہٹا لوں گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرے دن میں حسب معمول اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ دوپہر کو 12 بجے شکور نے بیگم صاحبہ کا پیغام دیا کہ انہیں کہیں جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ میری تیاری کیا تھی؟ بیگم صاحبہ آ گئی اور میں کار لے کر چل پڑا۔ ٹھیک ہو کامران؟ جی بیگم صاحبہ، مہربانی۔ میں تمہیں راستہ بتاتی ہوں، میری ایک عزیزہ بیمار ہے، انہیں دیکھنے جانا ہے، پھر کچھ خریداری کرنی ہوگی اور بس۔ جی، میں نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد ہم ایک شاندار اسپتال پہنچ گئے۔ پرائیویٹ اسپتال تھا، لیکن بہت اعلیٰ پائے کا۔ یہ اسپتال میری نند کے بیٹے کا ہے، بیگم صاحبہ نے کہا۔ میں نے اسپتال کی پارکنگ میں کار روک دی، بیگم صاحبہ اتر گئیں۔ میں ساتھ چلوں؟ میں نے پچھلا دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ چلی گئی اور میں کار کے پاس کھڑے ہو کر اسپتال کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے ایسے ہی کلینک کے خواب دیکھے تھے، خود کو ایک بڑے اور نامور ڈاکٹر کی حیثیت سے سوچا تھا۔ بڑے اور نامور ڈاکٹر کے طور پر تو میرا نام سامنے آیا تھا، لیکن اس پر مجھے کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک خبیث جادوگر کا مرہون منت تھا۔ کوئی 40 منٹ کے بعد میں نے دور سے بیگم صاحبہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ ایک شاندار آدمی سوٹ میں ملبوس ان کے ساتھ آ رہا تھا۔ میں کار سے اتر آیا اور میں نے ادب سے دروازہ کھول دیا۔ کچھ لمحوں کے بعد بیگم صاحبہ قریب آ گئی۔ ساتھ آنے والے شخص نے کہا، ٹھیک ہے مامی صاحبہ، میں حاضری دوں گا۔ خالہ صاحبہ کی طرف سے آپ اطمینان رکھیے، ایک ہفتے میں وہ گھر چلی۔ اس شخص کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ بولتے بولتے رک گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی اس کیفیت کو بیگم صاحبہ نے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ کار میں بیٹھتی ہوئی بولی، بس مجھے تم پر بھروسہ ہے، نظام بھائی بہت پریشان ہے۔ جی، اس شخص نے کھوئی کھوئی لہجے میں کہا اور کار کا پچھلا دروازہ بند کر دیا۔ میں گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ پھر میں نے کار سٹارٹ کی، بیگم صاحبہ نے ہاتھ ہلایا اور میں نے کار آگے بڑھا دی۔ خود میری کیفیت عجیب ہو گئی تھی۔ وہ شخص مجھے دیکھ کر کھو کیوں گیا تھا؟ کیا بات تھی؟ کہیں اس نے مجھے پہچان تو نہیں لیا تھا؟ راستے بھر اس کی آنکھیں مجھے چپتی رہی تھیں۔ گھر آ کر بھی پریشان رہا۔ رات کے 10 بجے تھے۔ ارشاد علی کے گھر میں حسب معمول رونق تھی۔ سب ہنس بول رہے تھے کہ باہر کی گھنٹی بجی اور میں اٹھ کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ باہر شکور کھڑا تھا۔ آپ کو بیگم صاحب بلا رہی ہیں؟ اوہ خیریت، کہیں جانا ہے؟ پتہ نہیں جی، حکم ملا ہے آپ کو بلا کر لاؤں، شکور نے کہا۔ اتنی دیر میں پیچھے سے ارشاد علی بھی آ گئے۔ وہ بولے، ارے شکور خیریت؟
शकूर ने इन्हें बेगम साहिबा के हुक्म के बारे में बताया तो हकीम साहब बोले, कहीं इमरजेंसी में जाना होगा, देख लो कामरान, मैं चलूं? अरे नहीं, आप क्यों जाएंगे, मैं देख लेता हूँ, मैंने कहा। हवेली के कंपाउंड में एक अजनबी कार खड़ी हुई थी। इसका मतलब है कोई आया है। दिल शिद्दत से धड़कने लगा। कौन आया है? क्या मेरा बुलावा इसी सिलसिले में है? शकूर मुझे जनाना निशिस्तगाह ले गया और खुद दरवाजे पर रुक गया, फिर बोला, बेगम साहिबा अंदर हैं। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अंदर खूब तेज़ रोशनी थी। बेगम साहिबा उस शख्स के साथ सोफे पर बैठी हुई थी जिसे मैंने अस्पताल में इनके साथ देखा था। वो शख्स मुझे देखकर जल्दी से सोफे से खड़ा हो गया। हेलो डॉक्टर कामरान, इसने सरसराती आवाज़ में कहा और हाथ आगे बढ़ा दिया। मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। एक लम्हे तवक्कुफ के बाद मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया। वो बोला, मेरा नाम सुहेल अहमद है, डॉक्टर हूँ। आप दिन में जिस अस्पताल आए थे वो मेरा है, बराह करम तशरीफ़ रखिए। इसने दूसरे सोफे की तरफ इशारा करके कहा। मेरी नज़रें बेगम साहिबा की तरफ उठ गईं। इनका चेहरा पथराया हुआ था। आप ड्राइवर नहीं हैं, बल्कि ऐसा सरमाया है जिस पर आपका वतन जिस कदर नाज करे कम है। बराह करम बैठ जाइए प्लीज़। मुझे अपने पैरों की जान निकलती महसूस हो रही थी, चुनाचे मैं बैठ गया। सुहेल ने फिर कहा, आपके हिंदुस्तान आने से पहले मैं आपका फ़ैन हूँ। आप मेरे लिए बहुत अहम हस्ती हैं। ये देखिए, मैं पाकिस्तान के शहर कराची से निकलने वाले वो अखबारात साथ लाया हूँ जिनमें आपके कारनामे और तस्वीरें छपी हुई हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपसे किस कदर अकीदत रखता हूँ। इसने अखबारात के एक बंडल की तरफ इशारा करके कहा जो सेंटर टेबल पर रखा हुआ था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि खेल अचानक बिगड़ गया है। अब कोई झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। चुनाचे मैं हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अचानक बेगम साहिबा बोल पड़ी, ये सच है कामरान, तुम डॉक्टर हो? जी बेगम साहिबा, ये सच है। क्या डॉक्टर साहब ने आपको तफसील बता दी है? मैंने कहा। नहीं, तफसील नहीं बताई, सुहेल बोला। बस इतना बताया है कि आप एक हैरत अंगेज डॉक्टर हैं जो यहाँ आकर हसद और साजिशों का शिकार हो गए हैं। हालांकि आपने बेहतरीन हुलिया तब्दील किया है, लेकिन मेरी अकीदत है कि आपका एक एक नक्श मेरे जहन पर मुंजमद है। मैंने एक निगाह में आपको पहचान लिया। मैंने इस दौरान फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। चुनाचे मैंने पुरअतमाद लहजे में कहा, खुदा का शुक्र है बेगम साहिबा कि आपके घर इन चंद दिनों में मेरी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। अगर डॉक्टर सुहेल मुझे ना पहचानते तो शायद कुछ वक्त और यहाँ गुजार लेता। मैं कभी कसम नहीं खाता डॉक्टर कामरान, लेकिन कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। लेकिन अगर कभी किसी को पता चल गया कि आप यहाँ रोपोश रहे हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि ये लोग जिंदा नहीं रह सकेंगे। डॉक्टर सुहेल ने कहा। हुआ क्या है, मुझे नहीं बताओगे तुम लोग? बेगम साहिबा ने कहा। जी, अब मैं बताता हूँ। डॉक्टर कामरान सामरी जादूगर की तरह मशहूर हैं। इन अमराज के बारे में जिन्हें यूरोप और अमेरिका के डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर सके, कामरान साहब ने इन्हें डायग्नोज किया। इनके पेचीदा तरीन ऑपरेशन और इलाज किए और दुनिया भर में मशहूर हो गए। फिर यहाँ हिंदुस्तान में मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इन्हें मदऊ किया गया। लेकिन सेमिनार के आगाज़ से पहले ही एक मशहूर मुकामी डॉक्टर खातून एक रात इनके कमरे में गईं और सुबह को मुर्दा पाई गईं। इनके कत्ल का इल्ज़ाम इन पर लगाया गया और इन्हें गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा चलाया गया। इन्हें सजाए मौत दी जाने वाली थी कि ये किसी तरह जेल से फरार हो गए। जेल के चंद लोग भी इनके हाथों जख्मी हो गए और अब पुलिस इनकी तलाश में है। बड़ी शद्दोमत के साथ एक मफरूर कातिल को तलाश किया जा रहा है। ये है कुल कहानी, सुहेल ने कहा। बेगम साहिबा का बदन नुमाया तौर पर काँप रहा था। मैंने इन्हें देखते हुए कहा, एक वादा करता हूँ आपसे बेगम साहिबा, अगर मैं गिरफ्तार हो गया और पुलिस ने ये मालूम करने की कोशिश की कि मैं इस दौरान कहाँ रोपोश रहा हूँ तो मैं यहाँ का नाम नहीं लूँगा, वादा। बेगम साहिबा बेख्तियार रो पड़ी, फिर गुलगेर लहजे में बोली, अब कहाँ जाओगे? मैं नहीं जानता। आप और डॉक्टर सुहेल को ये बताना चाहता हूँ कि मुझ पर सारे इल्ज़ामात गलत हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ तो मेरी बेगुनाही एक दिन साबित हो जाएगी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ डॉक्टर कामरान? सुहेल ने कहा। नहीं, मैं अब किसी को मुश्किल में नहीं डालूंगा। हाँ, अगर मुमकिन हो तो एक काम कर दें। बताइए। कराची में मेरे भाई बहनें और वालदा वगैरह हैं। इन्हें बता दीजिए कि मैं बेगुनाह हूँ। इनसे कहिए कि वो अल्लाह से मेरे लिए दुआ करें कि अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मेरी बेगुनाही साबित करके मुझे सुरखरू करे, और अगर मैंने ये घिनौना जुर्म किया है तो मुझे बदतरीन सज़ा मिले। डॉक्टर सुहेल ने अफसरदगी से सर झुका दिया था। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इजाज़त चाहता हूँ, इरशाद अली साहब के पास वापस नहीं जाऊँगा। बिला वजह कुछ झूठ बोलने पड़ेंगे, सच बोलूँगा तो वो जाने नहीं देंगे। आप उन्हें भी हकीकत बता दीजिए। खुदा हाफिज। कहाँ जाओगे, मैं छोड़ दूँ? डॉक्टर सुहेल ने कहा। शुक्रिया डॉक्टर, मैं चला जाऊँगा, मैंने कहा।
پھر حویلی سے باہر نکل آیا اور حویلی سے نکل کر کسی سمت کا تعین کیے بغیر چل پڑا۔ سمت کی ضرورت بھی نہیں تھی، خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں چلا جا رہا تھا، پھر قدم لڑکھڑانے لگے، پیروں میں آگے بڑھنے کی سکت نہ رہی تھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، کچھ فاصلے پر قطب کی لائٹ نظر آ رہی تھی۔ سامنے ہی ایک پارک تھا، مدھم پیلی روشنیوں کے سائے میں بے خانماں سوئے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ قدم اس کی طرف اٹھ گئے تھے اور پھر ایک خالی جگہ دیکھ کر میں لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں اور سو گیا۔ اور اس وقت جاگا جب سورج خوب چڑھ گیا تھا۔ میرے اطراف بہت سے لوگ تھے، کاہلوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ابھی تک لیٹے ہوئے تھے۔ شدید بھوک لگ رہی تھی۔ ارشاد علی کے ساتھ کھائی ہوئی نہاری یاد آ گئی۔ دل بہت زور سے دھڑکا۔ رات کو جب زیادہ دیر ہو گئی ہوگی تو وہ صورتحال معلوم کرنے آئے ہوں گے، تب صورتحال معلوم ہوئی ہوگی اور صفِ ماتم بھج گئی ہوگی۔ مجھے ان سب کی محبتوں کا اندازہ تھا۔ آنکھیں بھیگ گئیں، بہت دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر اٹھ گیا۔ بیٹھے رہنا بیکار تھا، کھانا تلاش کروں جو سب سے ضروری ہے۔ وہاں سے چل پڑا۔ راستوں کا کوئی علم نہیں تھا، ضرورت بھی نہیں تھی۔ کہاں جانا تھا؟ کھانے پینے کی کوئی جگہ مل جائے بس۔ ایک سڑک پر آ گیا اور منہ اٹھائے چلتا رہا۔ سڑک پر ٹریفک چل رہا تھا، بڑی چھوٹی گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ اچانک بریکوں کی چرچراہٹ ابھری اور ایک لمبی سی گاڑی کچھ آگے جا کر رکی۔ یہ ڈبل کیبن گاڑی تھی۔ گاڑی ریورس ہو کر میرے پاس رکی اور اس سے ایک چیختی ہوئی نسوانی آواز ابھری، گوتم، گوتم، او مائی گاڈ گوتم! میں حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آس پاس کوئی گوتم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے ہی گوتم کہہ کر پکارا جا رہا تھا۔ کوئی غلط فہمی، میں نے دل میں سوچا۔ گاڑی سے ایک بھاری بدن کی عورت نیچے اتری اور بے اختیار گوتم گوتم کہہ کر میری طرف دوڑی۔ پیچھے والے حصے سے بھی 3 ملازم قسم کے آدمی نیچے اتر کر میری طرف لپکے۔ عورت قریب آ کر مجھ سے لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ گوتم، میرے لال، میری آنکھوں کے نور، مر گئی تھی میں تو۔ ہائے تو کہاں چلا گیا تھا؟ ارے دیکھ کیا رہے ہو تم لوگ، میرا گوتم مل گیا ہے، لے چلو اسے، لے چلو۔ 3 میں سے 2 آدمی میرے پاس آ کر میرے دونوں طرف کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے میرے بازو پکڑ لیے اور مجھے آگے بڑھاتے ہوئے بولے، چلیے گوتم مہاراج۔ میری بات سنو گے تم لوگ؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ہاں مہاراج، آپ گاڑی میں تو بیٹھے، ان میں سے ایک نے کہا۔ انہوں نے جارحانہ انداز میں میرے بازو پکڑے ہوئے تھے اور مجھے گاڑی کی طرف گھسیٹ رہے تھے، جبکہ موٹی پروقار عورت جو ساڑی باندھے ہوئے تھی ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر جا بیٹھی تھی۔ میں نے فوراً بدن ڈھیلا چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ آگے بڑھ کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کی نظروں میں آؤں، یہ خطرناک ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ عارضی طور پر ہی صحیح گوتم کی حیثیت سے کچھ وقت کے لیے ایک ٹھکانہ مل جائے گا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی، لیکن اس کا سفر 1 گھنٹے کے قریب تھا۔ وہ شاید دہلی کے نواحی علاقے میں سفر کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک وسیع و عریض دریا نظر آیا جس کے پل سے گزرتے ہوئے ایک جگہ دریائے جمنا لکھا دیکھا، پھر ایک جگہ غازی آباد بھی لکھا نظر آیا۔ آخر کار گاڑی ایک عمارت کے ٹوٹے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی اور ایک جگہ رک گئی۔ مجھے نیچے اتارا گیا۔ خالص ہندوانہ طرز کی عمارت تھی۔ دروازے کی دونوں طرف 2 بھیانک شکلوں والی مورتیاں آویزاں تھیں۔ وہ لوگ مجھے اس دروازے سے گزار کر اندر لائے، پھر ایک ڈھیوڑی نما جگہ سے گزر کر ایک کمرے میں پہنچے جہاں کچھ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میری بھوک ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، بھائی مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو ورنہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا اور دوسرا دروازے سے باہر نکل گیا۔ موٹی عورت ہمارے ساتھ اندر نہیں آئی تھی۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی غلط فہمی والی بات نہیں ہے، بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ موٹی عورت نے وہاں جس دیوانگی کا اظہار کیا تھا، اب اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ چند ہی منٹ کے بعد وہ آدمی کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر اندر آ گیا۔ میں نے شکم سیری کی اور کچھ سکون ہوا، لیکن چند ہی لمحوں میں اندازہ ہو گیا کہ یہ سکون کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ بس دنیا نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور جب ہوش آیا تو خود کو بہت بڑے ہال نما کمرے میں پایا۔ کمرے کی چھت بہت اونچی تھی اور اس کی دیواروں میں روشنیاں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا، ہاں البتہ ایک دروازہ دور سے نظر آ رہا تھا۔ بینائی نے کچھ اور ساتھ دیا تو مجھے وہ 7 انسانی ڈھانچے نظر آئے جو ایک دیوار کے ساتھ قطار میں کھڑے تھے۔ سوکھے ہوئے انسانی پنجر میرے لیے اجنبی نہیں تھے، کیونکہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں انہیں بارہا دیکھ چکا تھا، لیکن ماحول نے مجھے خوفزدہ کر دیا اور اس وقت تو جان ہی نکل گئی جب اچانک ان میں سے ایک ڈھانچہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی مضحکہ اڑانے والی جیسی تھی، مزید یہ کہ اس کے ہنسنے کے ساتھ باقی ڈھانچے بھی ہنس پڑے اور ہال میں خوفناک قہقہے ابل پڑے۔ تھوڑی دیر تک وہ ہنستے رہے، پھر ایک دم خاموش ہو گئے۔
ان کی یہ اچانک خاموشی ان کی ہنسی سے زیادہ خوفناک تھی۔ ایک دم دماغ پھاڑ دینے والا سناٹا چھا گیا۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر میری نظر ایک دیوار کی جانب اٹھ گئی اور میرے بدن میں خوف کی لہریں دوڑنے لگیں۔ میں نے دیوار میں چند مجسمے دیکھے جو متحرک تھے۔ ان مجسموں کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ ایک مجسمے کا سر گائے کی طرح تھا اور دھڑ انسانوں جیسا، ایک کا سر انسان کا اور باقی بدن گائے کا۔ دوسرے مجسمے بھی ایسے ہی بے تکے جسموں کے مالک تھے۔ اس سے زیادہ حیرتناک بات یہ تھی کہ وہ دیواروں پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ابھی میں ان کی طرف متوجہ تھا کہ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی اور مجسمے ساکت ہو گئے۔ یوں لگا تھا جیسے شرارتیں کرنے والے بچے اچانک ٹیچر کی آمد سے خوفزدہ ہو گئے ہوں۔ میری نظریں اس طرف اٹھی ہی تھی کہ میرے ارد گرد کی دیواروں سے شدید بدبودار دھواں خارج ہونے لگا۔ اس کی بدبو ناقابل برداشت تھی۔ ناک اور کانوں میں شدید جلن ہونے لگی۔ ایک بار پھر مجھے اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ پھر وہی مانوس اندھیرا، اندھیرا اور پھر روشنی۔ روشنی ہوش کا اعلان ہوتی ہے۔ یہ اعلان بھی ایک اجنبی جگہ ہوا تھا۔ بدن کے نیچے نرم گدے والی مسہری تھی، بدن پر نرم کمبل پڑا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت سامنے نظر آنے والے دروازے سے ایک لڑکی اندر داخل ہو گئی۔ ساڑھی میں تھی، دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے، پھر بولی، جے ہو مہاراج کی، اشنان کر لیں، وہ سامنے اشنان گھر ہے۔ میں نے اس کے اشارے کی طرف دیکھا، غسل خانہ تھا۔ صورتحال کافی حد تک واضح تھی، اندازہ ہو رہا تھا کہ کہاں ہوں۔ اٹھ گیا، غسل خانے میں جا کر غسل کیا، وضو کیا۔ غسل خانے میں دوسرے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے لیکن اپنے ہی کپڑے پہنے۔ باہر نکلا تو سامنے کھانے پینے کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں، پکی ہوئی چیزیں تھیں۔ ابھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ناپاک جگہ ہے، یہاں کی چیزوں کا کوئی بھروسہ نہیں، چنانچہ میں نے ان پر توجہ نہیں کی اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد دو آدمی اندر داخل ہو گئے، پجاریوں جیسے لباس پہنے ہوئے تھے۔ بھوجن نہیں کیا مہاراج؟ ایک نے کہا۔ نہیں۔ کر لیں؟ نہیں، میں نے کہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی، پھر ان میں سے ایک نے کہا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ چلو، میں نے کہا۔ وہ واپس دروازے کی طرف مڑ گئے۔ ایک چوڑی راہداری سے گزرنے کے بعد وہ مجھے لیے ہوئے ایک دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی بڑا ہال نما کمرہ ہے جہاں پہلے میری آنکھ کھلی تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتوں ڈھانچے کھڑے ہوئے تھے اور دیوار پر وہی انسان نما جانور یا جانور نما انسان نظر آ رہے تھے۔ البتہ اس وقت یہاں بے حد تیز روشنی ہو رہی تھی۔ کچھ نئی کرسیاں وغیرہ بھی پڑی ہوئی تھیں۔ بیٹھیے مہاراج، میرے ساتھ آنے والوں میں سے ایک نے کہا اور میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ پیچھے ہٹ کر ایک دیوار سے جا ٹکے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد دوسرے دروازے پر ہلچل ہوئی اور پھر خوبصورت لباسوں میں ملبوس لڑکیاں اندر آنے لگیں۔ ان کی تعداد 7 تھی، ایک سے ایک حسین تھی۔ جھلملاتے لباسوں نے ان کے حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ پھر دروازے سے اندر آ کر وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور گردنیں جھکا کر کھڑی ہو گئیں۔ پھر 4 افراد اندر داخل ہوئے جو ایک زر نگار تخت کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ بے حد خوبصورت تخت تھا جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ ان کی رنگ برنگی روشنیوں نے ماحول اور حسین بنا دیا تھا۔ اس تخت پر مکروہ شخص حریت چرن بیٹھا ہوا تھا۔ بڑا سا سر، بڑی بڑی بدنما آنکھیں، سوکھا بدن اور بے حد دبلے پتلے ہاتھ پاؤں۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، لڑکیوں نے دلکش آواز میں نعرہ لگایا، جے پدم شنکھا، جے شاکیا منی پدم شنکھا۔ وہ نعرے لگاتی رہیں اور چاروں آدمیوں نے تخت ہال کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ تب اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، کیسا ہے رے تو؟ ٹھیک ہوں بھوریا چرن؟ دلی کے مزے لوٹ لیے؟ ہاں، تیری راجدھانی میں نے کہا اور وہ ہنس پڑا۔ بھاگ کھوئے بیٹھے ہیں پاپی، میری راجدھانی تینے ابھی دیکھی ہی کہاں ہے، اب تو سمے آیا ہے تجھے راجا بنانے کا۔ تم شنکھا بن گئے بھوریا چرن، میں نے کہا۔ تو اور کیا، بس اب تیری مدد سے کھنڈولا مکٹ ہماری کھوپڑی پر سجنے والا ہے۔ ویسے بھائی، تیرا وہ مول بھی بڑا پھکٹ نکلا، اس نے ہمارے شنکھا بننے کے راستے روکے۔ وہاں رہتے تو کام نہ بنتا، سو ہم ادھر آ گئے۔ یہاں تمہارا کام بن گیا؟ ہاں، دیکھنا، 7 کڑے ہیں جنہوں نے ہماری شنکھا شکتی پوری کی ہے۔ اس نے ان 7 ڈھانچوں کی طرف اشارہ کیا جنہیں میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ یہ سب مسلمان ہیں، میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اے ہی مجبوری تو رہی رے، نہیں تو کب کے کھنڈولے بن چکے ہوتے۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے کالے جادو کے شکار ان مظلوموں کا دکھ ہوا تھا۔ وہ بولے، اب تیرا کام شروع ہوئے ہے، پریم کی باتیں کر، ہم سہارنپور چلیں گے اور تو ہمیں مہان پرش پیر پگنوا دوار لے جائے گا۔
پھر ہم کا اوکے چرنوں میں پہنچا دے گا اور ہم کھنڈولے بن جائیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے بھوریا چرن؟ میں تمہارے اس ناپاک عمل میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ہم ان قابل احترام ولیوں اور درویشوں پر عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں، ہم ان کے مزار پر تمہارے ناپاک وجود کو پہنچائیں گے۔ میرے ان الفاظ پر بھوریا چرن کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ اس نے بے چینی سے اپنے سوکھے سوکھے ہاتھ پاؤں ہلائے، پھر ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، دھت تیرے کی، تو نے بھی وہی کھیل شروع کر دیا جو تیرے پتا نے کھیلا تھا۔ سن بروا، تیرا پورا پریوار اتھل پتھل ہو گیا تھا، سب سسرے بیر یا بیران ہو گئے تھے، تو ہمیں پھر وہی سب کچھ کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ یہ تو اور اچھی بات ہے بھوریا چرن، ایک منحوس جادوگر کو مزار پر نہ پہنچانے کی نیکی کا ثواب نہ صرف مجھے ملے گا بلکہ میری وجہ سے یہ ثواب میرے خاندان والوں کو بھی ملے، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ سارے کے سارے پاگل ہو سسرو، پریوار کا پریوار ایک جیسا ہے، ہم کھنڈولے بن جائیں تو اور تیرا پریوار تیرے دیش کا سب سے امیر پریوار بن جائے گا، تو جسے چاہے گا وہ وزیر بنے گا، جسے چاہے گا سب سے بڑا افسر بنے گا۔ میرے حلق سے قہقہا ابل پڑا، میں اپنے خاندان والوں پر یہ مصیبت کبھی نہیں ڈالوں گا بھوریا چرن۔ دیکھ رے پاگل، تجھے یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا، ہندوستان بھر کی پولیس تیرے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہم تجھے اس کے ہاتھ تو لگنے نہیں دیں گے، وہ تجھے موت کی سزا دیں گے۔ ہمیں کیا فائدہ، پر ہم تجھے مزہ ضرور چکھائیں گے، تو نے ابھی تک جیون کا کالا روپ نہ ہی دیکھا، وہ بھی دیکھ، ہم تو سے زیادہ دور نہ ہی رہیں گے، جب تیرا من کرے ہمارے کام کے لیے تیار ہو جانا، چلو رے چلو۔ اس نے کہا اور چاروں آدمیوں نے دوبارہ تخت کندھوں پر اٹھا لیا اور واپس اسی دروازے کی طرف چل پڑے۔ آوری پورنیو، آ جاؤ، بھوریا چرن نے چلتے ہوئے کہا اور ساتوں خوبصورت لڑکیاں تخت کے پیچھے پیچھے اس دروازے سے اندر چلی گئیں۔ اٹھو شہزادے، یہ تمہارے باپ کی حویلی نہیں ہے، ان لوگوں میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا جو یہاں تک لائے تھے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس بار وہ مجھے اس آرام دہ کمرے میں نہیں لے گئے تھے بلکہ ایک اور کمرے میں لے گئے تھے جس کے ننگے فرش پر دری بچھی ہوئی تھی۔ میں اندر داخل ہو کر دری پر بیٹھ گیا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ایک آدمی ہاتھ میں پیتل کی تھالی لیے اندر آیا۔ تھالی کے ایک حصے میں ابلے ہوئے چاول رکھے تھے، ایک پیالی میں پانی جیسی دال رکھی تھی اور مٹی کے آبخورے میں پانی تھا۔ اس نے تھالی میرے سامنے رکھی اور کچھ کہے بغیر نکل گیا۔ میں نے تھالی کی طرف دیکھا، پھر میرے منہ سے آواز نکلی، مالک کائنات، تیرا رزق ہے جو میرے لیے نعمت ہے، لیکن جن ناپاک ہاتھوں سے مجھ تک پہنچا ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، کون جانے اس میں کیسی غلاظت شامل کر دی گئی ہو، اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں اور اسے قبول نہیں کروں گا۔ وقت کا اندازہ کر کے نماز پڑھی، پھر دری پر دراز ہو گیا۔ نیند آ گئی اور آنکھ کھلی تو دیکھا دھندلا سا اجالا تھا۔ کروٹ بدلی تو ایک زوردار لات کمر پر پڑی، 14 طبق روشن ہو گئے۔ گھبرا کر اٹھ گیا۔ ایک خونخوار سا آدمی پاس کھڑا خونی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کتے کے پلے، تجھ سا حرام خور پہلے نہیں دیکھا، قسم اللہ کی، سالے دارو پی پی کر پھیپڑے چھلنی کر لے گا۔ ابھی میری ڈیوٹی ہے کہ پہلے تجھے جگاؤں پھر تو کام کرے، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ، سارے کے سارے کام پر لگے ہوئے ہیں اور تو ملکندے مار رہا ہے، اٹھتا ہے یا دوں ایک اور لات؟ وہ آگے بڑھا تو میں اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، ہر طرف سے سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سڑک پر جھاڑو لگانے کی آوازیں تھیں۔ بہت سے لوگ سڑک کی صفائی کر رہے تھے۔ جہاں میں سو رہا تھا وہاں بھی ایک موٹی سی جھاڑو رکھی ہوئی تھی۔ ہوش آ گیا راجکمار یا میں ہوش دلاؤں؟ ابے اٹھا جھاڑو۔ میں نے جلدی سے جھاڑو اٹھا لی، پھر مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، چنانچہ میں جھاڑو لگانے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ قہقہے لگاؤں، واہ ڈاکٹر کامران زندہ باد، سڑک کی صفائی کے اسپیشلسٹ۔ سوچنے کی بات ہی نہیں تھی کہ بھوریا چرن نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ تو مزے کی بات ہے، خود کی تعمیر ہو رہی تھی۔ یہ نئے انسان تھے جو ارد گرد بکھرے جھاڑو لگا رہے تھے، بالکل میرے جیسے، میرے دوست، میرے اسپتال کے نئے ڈاکٹر۔ میں بڑی جانفشانی سے جھاڑو لگانے لگا، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ ایک شخص میرے پاس سے گزرا اور بولا، آج تو بڑی جان آ گئی ہے جیانو، رات کو کون سی پی تھی؟ ٹھیکیدار کہہ رہا ہے ذرا دیکھو جیانو کو۔ تمہارا کام ختم ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ بولا۔ اب کیا ہوگا؟ کہاں؟ مطلب اب ہم کہاں جائیں گے؟ اوئے، چڑھی ہوئی ہے کیا؟ سمجھ گیا، ابھی تک ترنگ میں ہو، اسی ترنگ میں کام ہو رہا ہے، ورنہ تم اور اتنا کام؟ بس کر چندا، ورنہ کل سے ٹھیکیدار لمبا علاقہ دے دے گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے جھاڑو ایک طرف رکھ دی اور اکڑی ہوئی کمر سیدھی کرنے لگا۔ اسی وقت دائیں طرف نظر اٹھ گئی، دور سے جامع مسجد کے مینار نظر آ رہے تھے۔ پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔
پہلے بھی ایک بار جامع مسجد کے سامنے آیا تھا، مگر وہ دوسری سمت تھی۔ اس بار میں اس سے فاصلے پر تھا۔ یہ جگہ کریم ہوٹل کا پچھلا علاقہ تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک گلی نظر آ رہی تھی۔ قدم اس طرف بڑھ گئے۔ گلی کے سرے پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ یہاں کریم ہوٹل کے بچے کچے کھانے پھینکے جاتے تھے۔ بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوئے تھے جن کے آس پاس کتے گردش کر رہے تھے۔ اچانک ایک کتا زور سے بھونکا اور میری طرف دوڑا۔ کسی نے اسے پتھر مارا تھا۔ کتا تو بھاگ گیا، پتھر میرے پاس آ کر گرا تھا۔ میری نگاہ سامنے اٹھی تو مجھے میلے کچیلے پھٹے کپڑوں میں ایک شخص ہوٹل کے دروازے کی سیڑھی پر بیٹھا نظر آیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور مستانہ آواز میں چیخا، آجا آجا، امن و سلوہ اترنے والا ہے، آجا۔ میرے قدم اس کی طرف اٹھ گئے۔ قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کوئی فقیر تھا۔ اس نے مجھے سیڑھی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں بیٹھ گیا۔ ایک لمحہ نہ گزرا تھا کہ پیچھے سے دروازہ کھلا اور ایک آدمی ہاتھوں میں ٹرے لیے باہر آیا۔ لو بابا جی، برتن جلدی خالی کر دینا، اندر پوچھ گچھ ہو جاتی ہے، اس شخص نے کہا اور ٹرے اس مجذوب نما شخص کو دیکھ کر واپس چلا گیا۔ اس نے ٹرے اس طرح رکھی کہ ہم دونوں کے درمیان رہے، پھر بولا، شروع کرو۔ میں سخت بھوکا تھا، چنانچہ میرے ہاتھ ٹرے کی طرف بڑھے، لیکن اچانک ہی دماغ میں ایک سنسناہٹ سی ابھری اور میرا ہاتھ رک گیا۔ کہیں یہ بھوریا چرن کا کوئی فریب نہ ہو، وہ مجھے اپنے ناپاک مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی طرح آمادہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، کوئی ناپاک شے کھلا کر میرا ایمان داغدار کر دے اور مجھے اللہ سے دور کر دے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ بوڑھے فقیر کی آواز ابھری، آسان اور سہل ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مشکل آسان، ہر شے کا وجود ظاہر اپنی اصل شکل میں آ جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا اور کھانا شروع کر دیا۔ دل میں چراغ روشن ہو گیا، پھر ایک صاحب ایمان مل گیا تھا، پھر ایک سہارا مل گیا تھا۔ یوں لگا جیسے بہت دن کے بعد کسی اپنے نے خبر لی ہو۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانے کا آغاز کیا تھا اور جو میرے دل میں وسوسہ آیا تھا اسے جان کر میری تشویح کر دی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ کوئی صاحب علم ہے۔ چنانچہ میں نے بھی بسم اللہ پڑھ کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ کھانا کھا رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آخر کار کھانا ختم ہوا تو بوڑھے نے کہا، نصیب ور ہو، پیشانی روشن ہے، کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے ذات رحیم نے، کائنات کس قدر وسیع ہے، کتنے لوگ ہیں یہاں، کاروں بنگلوں جائیدادوں والے، کسی بھی مشکل سے نا آشنا، آتے ہیں عیش و آرام سے زندگی گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دینے والے سے دور، سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، اور جو سب کچھ ہونے کے باوجود اسے یاد رکھتے ہیں وہ اس سے پیارے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے پیار کرتا ہے، ان سے لاڈ کرتا ہے، ان سے قربت چاہتا ہے کہ اسے یاد کرتے رہیں۔ اسے امتحان بھی نہ کہو، یہ اس کا لاڈ ہے، اور پھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ وہ صرف اتنا لاڈ کرتا ہے جتنا برداشت ہو سکے، اس سے زیادہ نہیں۔ بابا صاحب، میرے منہ سے سسکی نکلی، نا نا نا، بابا نہیں، میں تو پوسٹ مین ہوں، چٹھی والا، خبر دینے والا۔ تجھے خبر دے دی، خط پہنچا دیا، ادائیگی ہو رہی ہے۔ وہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے، اپنا حساب کرے، جسے پیار کرتا ہے اس سے حساب برابر رکھتا ہے، اپنا ادھار لے لیتا ہے، اس کا ادھار واپس کر دیتا ہے۔ اپنی کار میں بیٹھ رہا تھا تو ایک دن خاکروب سڑک پر جھاڑو دے رہا تھا، تو نے ناک سکوڑ کر اسے ڈانٹا اور کار کے شیشے بند کر لیے۔ دل دکھا ہوگا اس کا، آج تو نے خود جھاڑو لگائی ہے۔ ایک دن ایک بوڑھا فقیر روٹی پر دال رکھ کر کھا رہا تھا، اس کے ہاتھ دال میں لتھڑے ہوئے تھے۔ تو نے اپنی بہن سے کہا تھا کہ کتنا گندا ہے یہ، دیکھ اپنے چاروں طرف دیکھ، کتنی شاندار ڈائننگ ٹیبل ہے، کیسا خوبصورت ڈائننگ ہال ہے، ہم کتوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ہے نا؟ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، بے اختیار سسکیاں نکلیں، ہچکیاں بند گئیں، زار و قطار رونے لگا، منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ بوڑھا مجھے دیکھتا رہا، ایک لفظ نہیں بولا۔ میں روتا رہا، پھر کچھ سکون ملا۔ بولنا چاہتا تھا کہ بوڑھے مجذوب کی آواز ابھری، استغاثہ پیش ہوا، قبول کر لیا گیا۔ یہ آنسو چوکدار ہوتے ہیں، خبر کرتے ہیں کہ داغ دھل گئے۔ استغفار ہوتے ہیں یہ آنسو، اگر دل سے نکلیں گناہ دھوتے ہیں اور رنجشیں دور ہو جاتی ہیں۔ خبر مل گئی، اور کیا چاہتا ہے؟ بول، اور کیا چاہتا ہے؟ میں دیر تک روتا رہا، پھر میں نے کہا، میں کیا کروں، میری رہنمائی کریں بابا صاحب۔ آرام، پریشانی کیا ہے، کرم ہے اس کا، بدی خود تمہاری حفاظت کر رہی ہے۔ وہ تمہیں حرام غذا کبھی نہیں کھلائے گا، کیونکہ اسے تمہارے ایمان کی ضرورت ہے، وہی اس کے کام کا ہے۔ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ بالکل نہیں، بدی کو مارو، بدی میں گھس کر اسے مارو۔ جہاد ہمیشہ برائی کے خلاف ہوتا ہے، اور جہاد کوئی کھیل نہیں ہوتا۔
मारो इसे, मारो, इससे पीछे ना हटो, आगे बढ़कर इसे मारो। इसे खौफजदा होकर भागोगे तो इसे शह मिलेगी, बदी जिंदा रहेगी, जारी रहेगी। मारो इसे, मारो, बदी को मार दो। मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए बाबा साहब। अरे, इसे कहते हैं फसाद गंदुम। इस दाने गंदुम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दरबदर किया था। पेट भर गया है ना, अकल भी मैदे में उतर गई है। इतनी देर से चिट्ठी सुना रहा हूँ, समझ में नहीं आई। रहनुमा तेरे वजूद में मौजूद है और तू दूसरों से रहनुमाई तलब कर रहा है पागल। दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुका और देख ले। खुलूस से गर्दन झुकाना शर्त है। चलता हूँ, कुफ्र से गुरेज कर, इसे नाराज न कर देना। बूढ़ा मजजूब अपनी जगह से उठा और गली के दूसरे सिरे की तरफ चल दिया। मैं खामोशी से इसे जाता देखता रहा। कुछ देर के बाद वो निगाहों से ओझल हो गया। मैं वहीं बैठा इसकी बातों पर गौर करता रहा। फिर उस वक्त उठा जब होटल का पिछला दरवाज़ा खुला और वेटर बाहर आया। इसने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, ट्रे उठाई और अंदर चला गया। मैं काहिलों की तरह वहीं बैठा रहा। उठने को दिल नहीं चाह रहा था, हालांकि सड़े हुए खानों की बू फैली हुई थी आसपास। कुत्ते बिल्लियां घूम रहे थे। बूढ़े मजदूर की बातें याद आ रही थीं। दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था। इस पर पूरा यकीन था कि वो कोई पहुंचा हुआ अल्लाह का प्यारा था। आखिरकार अपनी जगह से उठा, रास्ता तय किया और फिर उसी तरफ आ गया जहां पर झाड़ू लगाई थी। अब वहां कोई नहीं था। पता नहीं सब कहाँ गए थे। मस्ताना वार चलता रहा। कोई फिक्र नहीं थी, कोई मंजिल नहीं थी। न जाने कहाँ से कहाँ निकल आया था। एक सड़क के किनारे किनारे चल रहा था कि कुछ फासले पर एक पुलिस मोबाइल खड़ी नजर आई। इससे पहले पुलिस की वर्दी कहीं नजर आ जाती थी तो जान निकल जाती थी, लेकिन इस वक्त दिल पर कोई असर नहीं हुआ और मैं आगे बढ़ता रहा। पुलिस वाले खड़े हुए थे। मैं इनके दरमियान से गुजरकर आगे बढ़ गया, लेकिन अभी मैं इनसे चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक एक करख्त आवाज़ सुनाई दी। ए, रुको।